We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. آج ہم آپ کو ایک ایسے کردار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے دنیا سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے، مگر کیا واقعی اس کا اصل نام یہی تھا؟ تاریخ کے اوراق میں چھپی ایسی حقیقتیں موجود ہیں جن سے عام انسان اکثر ناواقف ہی رہ جاتا ہے۔ لوگ اس کی بہادری کے قصے سنتے رہتے ہیں، اس کی فتوحات کے چرچے دنیا بھر میں آج بھی ہوتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اس شخصیت کے چند راز آج بھی پردہ خفا میں ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب اس نے راجہ پورس کا مقابلہ کیا تو اس لمحے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ یا وہ ایسی کون سی بات تھی جو اس نے اپنی والدہ سے کہی جس نے اس کے نام کے گرد ایک نیا رنگ بھر دیا؟ آج ہم اسی حقیقت کے پردے اٹھانے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کے مطابق سکندر اعظم کا اصل نام الیگزینڈر سوم آف میکدونیا تھا، جسے یونانی زبان میں الیگز اندراس کہا جاتا تھا۔ وہ 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ مقدونیہ کا بادشاہ فلپ دوم تھا، جسے ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب صرف 20 سال کی عمر میں الیگزینڈر نے تخت سنبھالا۔ وہ عمر جس میں آج کا نوجوان زندگی کے ابتدائی فیصلوں میں الجھا ہوتا ہے، لیکن یہ نوجوان پوری دنیا کو بدلنے کا عزم لے چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے پہلی بڑی جنگ لڑی اور راجہ پورس جیسی بہادر شخصیت سے مقابلہ کیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا تھا، ماں، یہاں ہر کوئی خود کو سکندر اعظم سمجھتا ہے، یعنی ہر شخص اپنی جگہ بہادر، ثابت قدم اور فولاد کا بنا ہوا تھا۔ اس جملے نے اس کے نام کو ایک اعزاز بنا دیا۔ اس لمحے کے بعد تاریخ نے اسے الیگزینڈر نہیں بلکہ سکندر اعظم کہنا شروع کر دیا۔ الیگزینڈر نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لیا، سلطنت مضبوط کی اور پھر فتوحات کا سفر شروع کیا۔ آج کے یونان سے لے کر مصر، ایران، افغانستان، ترکی، شام، حتیٰ کہ موجودہ پاکستان تک اس کی فتوحات کا نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ جس علاقے میں داخل ہوتا، وہاں کے لوگ اس نوجوان فاتح کی بہادری، ذہانت اور حکمت عملی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ صرف تلوار کا دھنی نہیں تھا بلکہ فلسفہ، تاریخ اور سائنس پر گہری نظر رکھتا تھا، کیونکہ اس کے استاد کوئی عام شخص نہیں بلکہ دنیا کے عظیم فلسفی ارسطو تھے۔ جب وہ برِ صغیر پہنچا تو اسے یہاں کی فضا، یہاں کے لوگ، یہاں کی زمین اور یہاں کی جنگوں نے حیران کر دیا۔ سب سے بڑا امتحان اس کے سامنے راجہ پورس کی صورت میں آیا۔ پورس ایک بہادر، غیرت مند، قد آور اور جنگی حکمت عملی رکھنے والا حکمران تھا۔ جنگ جب اپنے عروج پر پہنچی تو سکندر نے پورس کو قیدی بنا لیا۔ روایت کے مطابق جب سکندر نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، پورس نے جواب دیا، جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ جواب سکندر کے دل پر نقش ہو گیا۔ اس نے پورس کی بہادری اور عظمت کو سراہا اور اسے عزت و احترام کے ساتھ پھر سے حکمرانی سونپ دی۔ یہی وہ خصلت تھی جس نے سکندر کو دنیا کے حکمرانوں میں ایک خاص مقام دیا۔ وہ دشمنوں کی عزت کرنا جانتا تھا، مگر اس کی زندگی میں ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ اس نے جتنی سلطنت بنائی وہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ دنیا فتح کرنے والا یہ نوجوان بادشاہ صرف 32 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ سلطنت جو اس نے بڑے عزم اور خون بہا کر بنائی تھی، اس کے بعد ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور یوں یہ حقیقت سامنے آئی کہ انسان چاہے کتنا ہی مضبوط یا با اختیار کیوں نہ ہو، اصل بادشاہی اور باقی رہنے والی قوت صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کو ہلا دینے والی یہ شخصیت اپنے آخری وقت میں کہتی رہی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر بھی خالی ہاتھ دنیا سے گیا ہے۔ اس کا انجام انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے،
جس نے آدھی دنیا فتح کی وہ بھی 2 ہاتھوں کی خالی لکیروں کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ یہی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اسی مقام پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس کی ساری کامیابیوں میں اس کی ماں کا کردار بہت اہم تھا۔ وہ ہمیشہ اسے بہادری سکھاتی، حوصلہ دیتی اور اسے بتاتی کہ اصل بادشاہ وہ ہے جو دلوں کو فتح کرے۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر دشمن کی بہادری پر بھی اسے سراہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجہ پورس کے سامنے بھی وہ خود کو ایک بادشاہ سے زیادہ ایک انسان سمجھ کر پیش ہوا۔ سکندر نے ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ برابری کا رویہ رکھا۔ وہ ان کے ساتھ کھانا کھاتا، مشکل راستوں میں ساتھ چلتا، برف، بارش اور موسم کی سختیاں برداشت کرتا۔ یہی محبت تھی جس کی وجہ سے اس کی فوج اس کے ساتھ دنیا کے آخری کنارے تک جانا چاہتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب فوج تھک گئی، جنگوں سے بیزار ہو گئے اور سکندر کو واپس مڑنا پڑا، کیونکہ دنیا فتح کرنا آسان تھا لیکن انسانوں کے دلوں میں تھکاوٹ کو شکست دینا ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ بابل پہنچا جہاں بیماری نے اسے آہستہ آہستہ کمزور کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا جب وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا اور آخر کار وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی سلطنت ٹوٹ گئی، مگر اس کا نام، اس کی بہادری، اس کا کردار، اس کی فتوحات، یہ سب تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ یہاں ایک بات ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق رکھتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، آخر کار اسے اللہ کے حضور خالی ہاتھ جانا ہے۔ دنیا کی دولت، طاقت، شہرت سب یہیں رہ جاتی ہے۔ اصل جیت وہ ہے جو انسان اپنے اخلاق، کردار اور نیکی سے حاصل کرے۔ اور اسی مقام پر ہم اپنے چینل قصص النور کا بھی ذکر کریں گے جو آپ کے لیے انہی تاریخی واقعات، چشم کشا کہانیوں، ایمان افروز قصوں اور حقیقی سبق آموز واقعات کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ وہ علم پہنچانا ہے جو دلوں کو جگائے، سوچ بدل دے اور زندگی کے مقاصد واضح کرے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی ایمان، حکمت اور بصیرت سے روشن ہو تو قصص النور کے ساتھ جڑے رہیں۔ آخر میں ہم وہی پیغام دہراتے ہیں جو سکندر اعظم اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں سمجھ چکا تھا۔ دنیا کی فتوحات بے معنی ہیں اگر انسان کے ہاتھ خالی ہوں، کردار کمزور ہو اور دل خوف خدا سے خالی ہو۔ اصل جیت اللہ کی رضا میں ہے، نیکی میں ہے، عاجزی میں ہے اور اس بات میں ہے کہ انسان دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہمیں غرور سے بچا، ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی ہمت دے جن کی وجہ سے ہمارا انجام بے مثال ہو۔ آمین یا رب العالمین۔